آپ نے شو ایم بی جی اسپیچ کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے سابق سینیٹر اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے رہنما عثمان کاکڑ کی اچانک اور پراسرار موت نے جہاں جمہوریت پسندوں کو رنجیدہ اور ملول کر دیا ہے، وہاں کئی نئی الجھنوں کو بھی جنم دیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے جبر ناروا کے اس موسم میں جمہوریت پسندوں کے لیے سانس لینا دشوار سے دشوار تر ہوتا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو جمہوریت پسند ہیں وہ ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ پہلے جناب حاصل بزنجو کا جو سانحہ ارتحال ہے، اور اب جو عثمان کاکڑ صاحب کی جو اچانک اور پراسرار موت ہے، اس نے سب کو ہی دکھی اور غمزدہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ عثمان کاکڑ جو سویلین بالادستی کے زبردست پرچارک تھے، آئین کی بالادستی اور سربلندی پر یقین رکھتے تھے، ان کی وفات سب کے لیے گہرا صدمہ تو ہے ہی، لیکن انہیں قتل کیے جانے سے متعلق جن شکوک و شبہات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ پہلے سے ہی کمزور ہوتی فیڈریشن کے لیے زہر قاتل ہیں، اور اس حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اگرچہ پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے عثمان کاکڑ کی وہ آ چکی ہے، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی ضرب کا نشان جو ہے وہ عثمان کاکڑ کے جسم پر موجود نہیں تھا، کسی چوٹ کا نشان جو ہے وہ موجود نہیں تھا، اور ان کی جو موت ہے، عثمان کاکڑ کی موت، انہیں طبعی موت جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو افواہیں ہیں وہ تھمنے میں نہیں آ رہی، جو سرگوشیاں ہیں وہ رکنے میں نہیں آ رہی، جو خدشات ہیں ان کا متواتر جو ہے وہ اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ ان کے جو قریبی عزیز ہیں، ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے اہل خانہ سے بھی جو ہے، اہل خانہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ اس قسم کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی موت طبعی نہیں ہے، ان عثمان کاکڑ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ چلیں، باقی لوگ تو جو کہہ رہے ہیں سو کہہ رہے ہیں، لیکن ان کے جو بیٹے ہیں عثمان کاکڑ کے، خوشحال خان کاکڑ جو ہیں، ان کی طرف سے بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے۔ ایک ویڈیو جس میں وہ پشتو میں بات کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ دا کم لیفٹ سائڈ ستا دماغ دی دا ڈومینیٹ دی او لالا چې چوٹ پړل نه د سر په تاج باندې چوٹ پړل دي شلګتان کوم دی هغه تاسو چې باندې دی د شلګتان هغه باندې دا چوٹ راشي دا د سپریټ لینډ کې ساده لکه سلالای نیولې دی یا پر دغه باندې او په نیولې دی په اثر باندې ولې دی او د کوشش باندې څه په نسبت بدن کې د زخم په شپه باندې نه راشي۔ اتفاقاً چوٹ نہ راضی یہ کہہ رہے ہیں جو خوشحال خان کاکڑ ہیں، عثمان کاکڑ کے صاحبزادے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر اچانک گرتا ہے تو اس سے اتنی زبردست جو چوٹ ہے وہ نہیں لگتی، اور ان کا خیال ہے کہ یہ چوٹ لگائی گئی ہے عثمان کاکڑ کو، ان پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے، اور اس حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آیا، ابتدائی طور پر جو ہے وہ کیا موقف سامنے آیا، اور پھر اچانک یہ جو ہے ان کی وفات کے بعد وہ قتل کیے جانے کی باتیں جو ہیں وہ کیوں سامنے آ رہی ہیں۔ 17 جون کو انہیں ان کے گھر سے، عثمان کاکڑ کو ان کے گھر جو شہباز ٹاؤن میں ہے وہاں سے کوئٹہ کے ایک نجی ہسپتال منتقل کیا گیا۔ محمود خان اچکزئی جو پی کے میپ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ عثمان کاکڑ کو جو ہے وہ دورہ پڑا ہے، اور وہ گر گئے، اور گرنے کی وجہ سے ان کے سر میں جو ہے وہ چوٹ آئی ہے، اور سب نے یہی سمجھا کہ گرنے کی وجہ سے ان کے سر میں چوٹ آئی ہے، اور وہ زیر علاج تھے، لوگ ان کے لیے دعائیں بھی جو ہے وہ کر رہے تھے۔ اور پھر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو کراچی لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کا علاج کرتے ہیں، اور پھر کراچی کا جو آغا خان ہاسپٹل ہے وہاں پہ وہ جو عثمان کاکڑ ہیں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے، اور جب وہ وفات پا گئے تو اس کے بعد یہ باتیں کی جانے لگیں اور کہا جانے لگا کہ انہیں جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے۔ پی کے میپ کے صوبائی ڈپٹی سیکرٹری ہیں یوسف خان کاکڑ، جو عثمان کاکڑ کے قریبی رشتہ دار بھی ہیں،
انہوں نے جو BBC سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کہیں وہ کچھ یوں ہیں. انہوں نے بتایا کہ 17 جون کو دوپہر 3 بجے عثمان کاکڑ جو ہیں وہ جناح روڈ پر واقع PKMF کے دفتر میں موجود تھے. وہاں سے وہ گھر گئے اور جو محافظ ان کے ساتھ تھا وہ انہیں گھر چھوڑنے کے بعد واپس آ گیا پارٹی کے آفس میں. اور یوسف خان کاکڑ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گھر میں ان کی ایک 11 سالہ بیٹی تھی اور ایک خاتون تھی. اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور فرد جو ہے وہ موجود نہیں تھا. یہ جو خاتون ہیں یہ اوپر والی منزل پہ تھیں. نچلے والے حصے میں پورشن میں جو ہے وہ عثمان کاکڑ جو ہیں وہ ایک کمرے میں آرام کرنے کے لیے گئے. ان کی بیٹی بھی اس وقت ان کے پاس جو ہے وہ موجود نہیں تھی. اور یوسف خان کاکڑ کا دعویٰ ہے کہ اس دوران کچھ لوگ ان کے گھر میں داخل ہوئے جنہوں نے ان پر حملہ کیا اور اس قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے اور انہیں پھر ہسپتال لے جایا گیا. انہیں برین ہیمریج نہیں ہوا یا کوئی دورہ نہیں پڑا. اب مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم خاموش اس لیے رہے کہ ہم انتظار میں تھے کہ عثمان کاکڑ جو ہیں وہ ہوش میں آ جائیں تو پھر وہ خود ہی بتائیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے. لیکن عثمان کاکڑ ہوش میں نہیں آئے اور وہ فوت ہو گئے. پارٹی کی طرف سے بھی جو باضابطہ بیان جاری کیا گیا ہے اس میں عثمان کاکڑ کو شہید کہا گیا ہے. اور شہید کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ جدوجہد کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے اور ان کی موت جو ہے وہ طبعی نہیں ہے. پارٹی بھی یہ یقین رکھتی ہے, پارٹی کا بھی یہ خیال ہے کہ انہیں عثمان کاکڑ کو جو ہے وہ قتل کیا گیا. اور یہ جو خدشات ہیں عثمان کاکڑ کی موت طبعی نہ ہونے کے حوالے سے یا انہیں قتل کیے جانے کے حوالے سے, ویسے تو بہت سی باتیں لوگ کر رہے ہیں. مثلاً وہ جو ان کے اہل خانہ ہیں, عزیز و اقارب ہیں, وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود لاش دیکھی ہے, ہم نے اس کو نہلایا ہے, تو فلاں جگہ زخم ہے, یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے خدشات جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں. اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ جھوٹی ہے, اس کو مینپولیٹ کیا گیا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن عثمان کاکڑ کو جو قتل کیے جانے کے حوالے سے خدشات ہیں انہیں اس بات سے بھی تقویت ملتی ہے کہ ایک ویڈیو عثمان کاکڑ کی سوشل میڈیا پر اس وقت زیر گردش ہے, وائرل ہو رہی ہے. یہ ویڈیو دراصل عثمان کاکڑ کے سینٹ میں ایک خطاب کے میں سے جو ہے وہ لی گئی ہے. اور عثمان کاکڑ جو ہیں وہ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے, چیئرمین سینٹ کو منتخب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا, ان کے الفاظ جو ہیں وہ سننے کے لائق ہیں. انہوں نے کہا کہ میں آج ایک ذاتی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے 6 سال کے دوران جو ہے وہ کبھی نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہم پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرنا چھوڑ دیں, غیر جمہوری قوتوں پر تنقید کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں. مجھے اشارے اور پیغامات مل رہے ہیں, مجھے کچھ ہوا, میرے بچوں کو کچھ ہوا یا میرے خاندان کو کچھ ہوا تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری 2 انٹیلیجنس اداروں پر ہوگی. اور اب ظاہر ہے ان حالات میں اگر عثمان کاکڑ کی وفات ہو جاتی ہے پر اسرار انداز میں, جبکہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرنے کے حوالے سے بہت ووکل تھے, بہت آؤٹ سپوکن تھے. انہوں نے برملا ایوان میں یہ کہا بھی کہ اگر مجھے کوئی گزر پہنچا میرے اہل خانہ کو یا کسی کو بھی تو اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ 2 انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ ہوں گی. تو ان حالات میں ان کے جو عزیز و اقارب ہیں, ان کے جو اہل خانہ ہیں, ان کے خدشات کو یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرا خیال ہے کہ ایک اور جتنے بھی ہمارے ملک میں پراسرار قتل ہوئے ہیں ان میں ایک اور پراسرار موت کا اضافہ کرنے کے بجائے ہمارے جو حکام بالا ہیں انہیں چاہیے کہ عثمان کاکڑ کے اہل خانہ سے, ان کے بیٹے سے, ان کے دیگر جو عزیز و اقارب ہیں ان سے بات کی جائے, انہیں اعتماد میں لیا جائے, جس طرح بھی ان کی تسلی ممکن ہو وہ کی جائے. خواہ اس حوالے سے کوئی جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے, خواہ اس حوالے سے کوئی کمیٹی بنائی جائے, یا جو بھی ان کا مطالبہ ہے اس حوالے سے, جو بھی ان کے خدشات ہیں وہ دور کیے جانے چاہیے. ورنہ جو نفرتوں کی فصل ہم نے بوئی ہے اور ہم بو رہے ہیں وہ بہت تیزی سے خاردار جھاڑیوں کی شکل جو ہے وہ اختیار کر رہی ہے, اور جو ملی وحدت کا دامن ہے وہ اس کو تار تار کیے جا رہی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں, کامنٹ کریں, شیئر کریں, اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں. بہت شکریہ.